اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کے ساتھ اس کائنات کے پناہ ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس کائنات کی تخلیق کے بعد وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر بے شمار قومیں اس دنیا کے اندر آباد ہوئی اور اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئی۔ ان قوموں کی تربیت اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اسی طرح تمام نبیوں نے اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی ہے اور ہم ان کی آخری امت ہے۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت قائم ہوگی، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہر انسان نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، اور بے شک قیامت بہت قریب ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی؟ ایک ایسا خوفناک اور پراسرار سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان خوف کے اندر، تجسس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے، یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے، تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رکھے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والی فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوالات کیے گئے، اور صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی فتنوں اور نشانوں کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل کی۔ پیارے دوستو، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان میں چند نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوگی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ پیارے دوستو، ان چند بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کے اندر کب تشریف لائیں گے، اور ان کی پیدائش کون سی شہر میں ہوگی، اور وہ کتنا عرصہ اس روح زمین پر رہے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت میں کون سے واقعات رونما ہوگے، اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کس طرح ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کن کی اولاد میں سے ہوگی۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کے روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز کا مشاہدہ کیا، اور صحابہ کرام سے قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی نشانیوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظہور پذیر ہو چکے ہیں، اور صرف چند نشانیاں ایسی ہیں جن کا ظہور باقی ہے۔ اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان چند بڑی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا بھی ذکر فرمایا۔ پیارے دوستو،
امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اس کائنات کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے۔ جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوگی، اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم گرامی محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد گرامی کے نام پر ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی اور ان کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی۔ ان کے جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی۔ ان کے داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ باریک ہوگی۔ ان کی آنکھیں سرمنگی ہوگی۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ایک خاص علامت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایسے وقت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب اس روح زمین پر گناہ عام ہو چکے ہوں گی اور اختلافات اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے اس روح زمین پر گناہوں کا کثرت ہوگا اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوگا۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روح زمین پر تشریف لائیں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا اس روح زمین کی انسانوں کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ یہ پہلے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ کی دلوں کو غنا سے لبریز کر دے گی۔ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے۔ آپ غرباء اور مساکین کا اس قدر خیال رکھیں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ اس وقت آپ کے دور کے اندر اس قدر خوشحالی ہوگی۔ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی شخص بھی ضرورت مند نہ ہوگا۔ پیارے دوستوں، اس وقت جب اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس دور کے اندر اختلافات رونما ہو جائے گی، اور آپ پہلے مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے، اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام سے بیعت لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کی امت کے نیک اور بد لوگ اس قدر نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسے انہوں نے کبھی نہ سوچا ہوگا، اور اس قدر مسلح دار بارشیں ہوں گی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ رکا نہ جائے گا، اور زمین اس قدر پھل اور اناج اگائے گی کہ جو اس کو بولا جائے گا یعنی سب کا سب اگ جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس دور کے لوگوں کو وافر مقدار کے اندر غلہ اور نعمت عطا فرمائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے مشرق سے ایک سیاہ پرچہ والا لشکر نمودار ہوگا۔ وہ لوگ روح زمین کے اوپر اس طرح قد و غارت کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روح زمین کے اوپر 40 سال قیام پذیر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں عراق سے ایک لشکر آئے گا تو ان سے اللہ تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ رکھے گا۔ جب یہ لشکر ذی الحلیفہ کے چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس لشکر کو زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا۔ ان میں سے اوپر والا نیچے والے کو اور نیچا والا اوپر والے کو قیامت تک نہ جان سکے گا۔ اس دور کے اندر ایک ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو ہر سمت داخل ہو جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا،
اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ بس تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہے، بس تم لوگ ان کی اتباع کرو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر اقدس پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے، اور اس وقت ان کے بارے میں ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگا کر کہے گا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، بس تم لوگ ان کی پیروی کرو اور ان کے حکم کی اتباع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا، اور دین اسلام کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام پر فرمائے گا۔ اس وقت 314 لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، اور یہ لوگ ہر ظالم اور جابر پر غالب آ جائیں گے۔ اس وقت اس قدر عدل انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ مرنے والوں کے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علم بردار نوجوان تمیمہ نامی شخص ہوگا، جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اس دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان بیت المقدس میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جانماز سے پیچھے ہٹ جائے گا، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانماز پر امامت کرے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے، اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھیں، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اہل ایمان والوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 3 دن تک اہل روم سے جنگ لڑتے رہیں گے، اور تیسرے دن غلبہ حاصل کریں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لے گی۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام روم کو 4 تکبیروں سے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے، اور بیت المقدس سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسا کہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خمسہ مبارک، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر، اور 2 کا پیر من و سلوہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل والوں پر اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اس شہر کی طرف جائیں گے جیسے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل اور چوڑائی 500 میل ہے۔ اس شہر کی 360 دروازے ہوں گے، اس کے ہر دروازے سے 1 لاکھ جنگجو نکلے گا۔ مسلمان ان پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو منہدم کر دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں کثیر مال غنیمت حاصل کریں گے، اور پھر وہی 7 سال کی مدت تک قیام پذیر رہیں گے۔ اس کے بعد وہاں سے تمام چیزوں کو بیت المقدس کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو بلی روم کو اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، ان سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا، تو مسلمان اس وقت مال غنیمت کو اپنے درمیان تقسیم کر رہے ہوں گے۔ اس وقت اچانک ایک چیخنے والے شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر اس طرح بادشاہت کریں گے جس طرح حضرت القرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت روح زمین کے اوپر 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت روح زمین اپنے اندر چھپی ہوئی تمام خزانوں کو نکال دے گی، سونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے تو پرندے آ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سر پر بیٹھ جائیں گے، اور جب لکڑی کو گاریں گے وہ لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس دور کے اندر بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چریں گے۔ پیارے دوستوں، حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور تمام تر جنگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق لڑیں گے۔